بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر۔ ناظرین، قومی اسمبلی میں اجلاس جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کچھ پوائنٹس پر گفتگو کی اور کافی تفصیل اور اس انڈرسٹینڈنگ کے علاوہ بھی کچھ باتیں طے ہوئی ہوں گی کہ اس کے بعد یہ کیا جائے گا، کمیٹی بنائی جائے گی، یا یہ باتیں کہ اپوزیشن کے لیڈروں کے مطابق کے بارے میں وہ زبان استعمال نہیں کی جائے گی جو عمران ہمیشہ استعمال کرتے ہیں، صحیح ہے، جس میں وہ انہیں ڈاکو، چور، لٹیرے وغیرہ وغیرہ لوٹ کے کہتے کھا ہیں۔ کے سارا کچھ ہے۔ تو انہوں نے بھی اس کو آنر کیا، ان لوگوں نے بھی تقریریں جو تھیں اپنی اس فارمیٹ کے اندر رہ کے کی، اور عمران نے بہت ساری باتیں کی ہیں انتخابی اصلاحات کے متعلق سب سے پہلے جی انتخابی اس میں کرتے ہیں بالکل اسی پر، اور بہت سی کی، اپنا مشن بیان کیا بالکل کہ میں کیا سیاست بنانا چاہتا ہوں، بہت سارے قصے کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ اصلاحات جو انتخابی ہے، جس کا اس لیے چرچا ہوا کہ پہلی بات ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر آ کر عمران نے دعوت دیا اپوزیشن کو کہ وہ آئیں اور اس مسئلے پر بیٹھ کر مذاکرات کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے کے طور پر اگر ان کی اچھی تجاویز ہوگی تو وہ مان لی جائے گی۔ ان کا خیال ہے، یعنی کہ ان کا پرسیپشن یہ ہے کہ دھاندلی اس لیے ہوتی ہے کہ الیکشن ہونے کے بعد کوئی ووٹر کا باکس کہیں لے جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے، یا روز رات تک آتے نہیں ہیں، دھند چھا جاتی ہے یا کچھ ہو جاتا ہے، تو یہاں تو کچھ نہیں، یہاں تو بٹن دبانا ہے اور اسی 1 منٹ میں رزلٹ طے ہو کے وہاں چلے جانا ہے۔ صحیح، یہ وہ آر ٹی ایس، جی جی وہ آر ٹی ایس وہ بھی نظام بنایا تھا نا جی، کیا ہوا تھا؟ بیٹھ گیا تھا نا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، اگر آپ کی نیت شفاف الیکشن کرانے کی ہے اور کوئی اس میں دخل اندازی نہیں کرتا تو کوئی سسٹم بھی کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ دھاندلی تو مشینیں تو اس طرح جھوٹ بول سکتی ہیں کہ جس طرح کوئی بولتا بھی نہیں ہے۔ انسانوں کی جو زبانیں بھی ہوتی ہیں، ان کی حرکات و سکنات کو نظر بھی آ جاتی ہے، مشینوں کے اندر کیا ہوتا ہے یہ پتہ نہیں چلتا، اس لیے یہ تو زیادہ اچھا نہیں ہے۔ بائی الیکشن میں پھر ایسا ایسا ایک صوبے میں دوسرے میں ایسا ایسا اس کو لے کے آگے بڑھتے گئے۔ اب یہ جو مشینیں بنائی جائیں گی وہ کہیں گے ہم خود بنا رہے ہیں، پاکستان میں بنائی جائے گی، پاکستان میں بنانی چاہیے، باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے، مہنگی پڑیں گی لیکن یہ بھی سستی نہیں پڑیں گی، اور اس کے نتیجے کے طور پر اگر پاکستانی مشینوں کے ان بلٹ کوئی بات رکھتی جائے گی تو کچھ نتیجہ نکال سکتی ہے۔ تو پہلے تو آپ کو اپنی نیتیں صحیح کرنی پڑے گی۔ صحیح ہے، اگر اپوزیشن بھی چاہتی ہے، حکومت بھی چاہتی ہے، اور وہ لوگ بھی چاہتے ہیں جو ان معاملوں کو مانیٹر کرتے ہیں یا گائیڈ کرتے ہیں، تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کون سا سسٹم لے آئیں، مشینوں والا لے آئیں، دوسرا لے آئیں۔ بائی میٹرک ہے، بائی میٹرک میں آپ میرے انگوٹھے کے نشان سے نہیں جان سکتے کہ میں کون ہوں، بلکہ 10 انگلیاں پوری نہیں آتی کبھی۔ وہ سینئر سٹیزن خاص طور پہ جو ہوتا ہے، اور اکثر ہو آپ اکثر بتاتے ہیں کہ وہ آپ بینک میں جاتے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہاں، اب یعنی کہ آج سے سال پہلے تک 1 انگلی میری آ جاتی تھی، اب وہ بھی آنا بند ہو گئی ہے۔ اچھا، وہ انگلی کسی ایک مشین پہ آتی تھی، دوسری پہ جا کے وہاں بھی نہیں آتی تھی، اب 10 کی 10 کئی بار میں نے اس کو ٹرائی کی ہے اور وہ نہیں، وہ بائی میٹرک کا سسٹم اب آپ کو کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ لیکن یہ جو ہے قصہ کہ آپ مشینی طریقے سے اس کو لے کے جاتے ہیں، اس میں کام ہو سکتا ہے، لیکن کہنا کہ یہی ایک ایسا طریقہ کہ اس کے بعد دھاندلی نہیں ہوگی، وہ ذرا سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ تو اپوزیشن بیٹھ سے کہ اپوزیشن اس موڈ میں نظر آ رہی ہے؟ ہاں، اب 2 رائے ہیں، میں نے آج کچھ تجزیے سنے، بڑے دانشور لوگ ہیں نا ہمارے آج کل جو تجزیہ کرتے ہیں، تو کچھ کہنے لگے جناب یہ نیت نہیں ہوگی تو پھر تو
اپوزیشن تو نہیں بیٹھے گی، کیونکہ اپوزیشن اس لیے نہیں بیٹھے گی کہ وہ تو چاہتی نہیں ہے کہ آنے والے الیکشن کے بارے میں کہا جائے وہ ثبوت ہوئے وغیرہ وغیرہ دلائل اس طرح. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے، وہ ضرور بیٹھیں گے، ورنہ لوگ اعتراض کریں گے کہ آپ الیکشن ریفارم سے بیٹھے نہیں ہیں. بیٹھ کر وہ آپ کے فارمولے پہ اگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یہ دوسری بات ہے. صحیح ہے. انہیں بہت سی شکوک و شبہات جو ہوں گے وہ بیان کریں گے. بالکل صحیح. فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا نا جی، ورنہ اگر یک طرفہ وہ نافذ کر دیں گے تو کوئی سپریم کورٹ پہ چلا جائے گا، اور الیکشن کمیشن بھی سپریم کورٹ پہ جا سکتا ہے. کہ مثلا اس میں ایک شک یہ بھی ہے نا جی جو انہوں نے بل دیا ہے کہ آپ کی جو ایک تو یہ ہے نا کہ مشین کے ذریعے ہوگا، ایک شک یہ بھی ہے کہ اس کا جو ووٹر لسٹ ہے وہ نادرا آٹومیٹکلی بناتا جائے گا، جنریٹ کرتا جائے گا، کیونکہ نادرا میں آ جائے گا کہ آپ 18 سال کے ہو گئے ہو، آپ کا ووٹر کا حق ہے، اٹھا کے ادھر ڈال دے گا. جیسے اے بی ہے ہمارے ہاں، بستہ اے اور بستہ اے کے ہم شہری ہوتے ہیں تو اے کا جب بنتے ہیں تو ہمارا شناختی کارڈ بن جاتا ہے. یہ بستہ بی میں نے ایسے کہہ دیا. لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ آپ ایلیجیبل ہو جائیں گے، ایڈلٹ ہو جائیں گے تو آپ کا ووٹ بن جائے گا. اچھا اس میں بڑی مغالطے ہیں. مغالطے یہ ہے کہ میرا ایڈریس کچھ لکھا ہوا ہے، رہتا میں کہیں ہوں کچھ ہوں، ہر الیکشن میں اسے میں چینج بھی کرواتا ہوں. پرماننٹ ایڈریس جی آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کا پرماننٹ ایڈریس پہ آپ کا ووٹ. لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ سارا بتانے کا سسٹم اور کرنے کا سسٹم جو ہے اس میں خرابی یہ ہے کہ یہ لسٹیں تیار کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے، جو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، حکومت کے متحد نہیں ہے. جبکہ نادرا حکومت کا ایک محکمہ ہے، حکومت کے اندر ہے، تو آپ لسٹیں بنانے کا کام حکومت کو سونپ رہے ہیں. غیر جانبداری تو وہی مشکوک ہو جائے گی. دیکھیے نیت بری نہیں ہوگی، نیت ہوگی یار یہ دیکھو سارا کچھ آٹومیٹک ہو جاتا ہے، اس میں بحث کیا کرتے ہو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اسی میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ آپ نے اس کو آٹومیٹک کر دیا. پتہ چلا کہ بہت سے لوگ جو کہ پٹھان کراچی میں رہتے ہیں ان کی سیاحتی کارڈ وہاں کے بنے ہوئے ہیں، تو ان کے ووٹ وہاں آ گئے، حالانکہ وہ ووٹ دینا اپنے گاؤں میں چاہتے ہیں، یا وہ ان کے ووٹ ان کے گاؤں میں بنے ہوئے ہیں، وہ کراچی میں گھوم رہے ہیں، وہ وہاں ووٹ دینا چاہتے ہیں. تو یہ اس کے لیے دیکھیے مردم شماری میں یا ووٹنگ لسٹ تیار کرنے میں دوسرے معاملات میں. اچھا یہ معاملہ تو بڑی کمپلیکیٹڈ ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن ہے جس اب ڈگر پہ چل پڑے ہیں، جیسا کہ آج کی تقریر سے واضح ہو رہا تھا. کچھ معاملات طے پاتے دیکھ رہے ہیں آپ یا اکٹھے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں بات چیت کے لیے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں بہت سا رویہ حکومت کے رویے پر انحصار ہے. عمران خان نے آج بھی اپنی جو وہ بات تھی کہ میں انصاف دوں گا یا جو عدل، اور میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا، حضور نے فرمایا. اور وہ معاشرہ بہتر ہوتا ہے جس معاشرے میں بڑوں کے اور چھوٹوں کے، ضعیفوں کے اور ان کے جو انصاف الگ نہ ہو. حضرت ابوبکر صدیق کا بالکل آتے ہی قول تھا جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ میں جب تک اپنے قوم کے کمزوروں کو اور برتر لوگوں کے برابر نہ لے آؤں گا. یہ سارے حضرت علی کے بڑے انہوں نے کہا قول نقل بھی کی ہے کہ ظلم کی حکومت جو ہے وہ نہیں چل سکتی، کفر کی چل سکتی ہے. بہت ساری باتیں انہوں نے کہیں بھی، لیکن یہ ہے کہ یہ ساری باتیں کیسے آئیں گی، کیسے چلیں گی، کیسے ان پر عمل ہوگا، یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا تو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، مجھے بلکہ اسی کو نظام ان کا شفاف تو بنا لیں گے. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اپوزیشن میں تھے، نہ بلاول تھے، نہ شاہد خاقان عباسی، نہ شہباز شریف تھے. خاص طور پر بجٹ منظوری کی بات کی جائے تو اس میں شہباز شریف کی جو ہے وہ غیر حاضری ہے، اس پر اپوزیشن بڑی وہ ٹھیک نہیں بات. وہ تو اس میں بلاول نے بھی اعتراضات کیے، اس لیے نہیں کہ وہ ان کے بہنوئی تھے جی جی اور فرسٹ کزن بھی تھے اور اتنے قریبی تھے کہ میاں شریف صاحب نے یعنی ان کے والد نے بہت سے معاملات انہیں سونپ رکھے تھے. جب وہ 73 میں ان کی مشینیں نیشنلائز ہوئی، ان کی فیکٹریاں، تو جب وہ دبئی میں جا کے انہوں نے کام شروع کیا یو اے ای میں، تو ان کے ساتھ کون تھا؟ یہی میاں طارق شفیع تھے اور بہت قریبی یعنی کہ تھے، اور ان کے بہنوئی بھی تھے. یعنی کہ شاید ایک ہی بہن ہے ان چاروں بھائیوں کی، تینوں کی، تین ہوئے تھے، عباس، نواز شریف، شہباز شریف. تو وہ جو ان کی بہن تھی وہ ان سے اچھا انتخابی اصلاحات پہ اپوزیشن کو جو یہ دعویٰ دے رہے ہیں خان صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دیگر جماعتیں بھی ان کے ساتھ متحد رہیں گی یا پھر اسی طرح سے
بس تتر بتر ہی ہوگی. نہیں دیکھیں وہ یہ ابھی اپوزیشن کے اتحاد کی بات تو سامنے آ نہیں رہی، کیونکہ پیپلز پارٹی نے بھی ایک بات کہہ دی ہے اب کہ وہ جو اپوزیشن کا متحدہ اجلاس ہوگا وہ اس میں شریک نہیں ہوگی. دیکھیں وہ اپنا ایک الگ نکالنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن تو شہباز شریف ہے، لیکن اصل اپوزیشن بلاول بھٹو ہے. اچھا یہ سارا پول کھلے گا الیکشن کے قریب آ کر. وہ ایک بنایا جا رہا ہے، میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ پنجاب میں نون لیگ کا مقابلہ کرنے کے لیے کاف لیگ اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں بھی ایون ایک انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، اتحاد ہو سکتا ہے، کیونکہ نون لیگ کی اسٹرینتھ موجود ہے. اب لوگوں کو صرف اتنی امید ہے کہ نون لیگ کے اندر کوئی تصادم پیدا ہو جائے اور یہ ہو جائے کہ نواز شریف کا گروپ الگ ہے اور شہباز شریف کا الگ ہے، یا مریم نواز کا الگ ہے اور شہباز شریف کا الگ ہے، تو اس کا کوئی فائدہ اچھا اٹھایا جا انتخابی سکتا ہے. اصلاحات کا جو اتنا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وقت سے پہلے کئی انتخابات کی طرف نہیں جا رہے جہاں پر وزیر اعظم وقت سے پہلے انتخابات کیا، اگر یہ اصلاحات ہو بھی جائیں تو ان اصلاحات کے ہونے کے بعد بھی میرا خیال میں جو امپلیمنٹیشن اس سے بڑا وقت لگے گا. بالکل اسی طرح بات ہے. مشینیں جو آپ نے لینی ہے وہ بھی سستی نہیں ملتی، کباڑیے کی دکان سے نہیں ملتی. آپ اس پہ ٹھیک ٹھاک پیسہ لگتا ہے، جتنا ایسٹیمیٹڈ بجٹ ہے بہت زیادہ ہے. آپ ماڈرن ایج میں داخل تو ہونا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس ایج کو چلانے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، یہ تو بات اس کے بعد ہی معلوم ہوگی. تو جو حالیہ پارلیمانی اجلاس ہے اتنے اسموتھ طریقے سے ہو گیا، اس کی داد کس کو دیتے ہیں میر صاحب آپ ذاتی طور پر؟ نہیں داد کی بات تو چھوڑیں آپ، داد کیا دینی ہے، یہ ابھی تو حکومت نے اصلاحات پیش کی. عمران نے اور بہت سی باتیں کی نا، مثلا عمران نے ایک بات یہ کی، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، اور عمران نے ایک بڑی سیدھی بات کی. بلکہ افتخار صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، باقی باتیں ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے ان سے. السلام علیکم افتخار صاحب. السلام علیکم جی. افتخار صاحب آج وزیر اعظم نے کہا کہ انتخابی اصلاحات کے لیے میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں اور مشین جو ہوتی ہے کین پلے دی میجک. کیا آپ کیا کہتے ہیں اس پوری صورتحال پہ؟ سر میرے لیے تو اچھی بات یہ ہے کہ وہ شخص جو اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا 3 سال میں، ٹھیک ہے، بہت ایشوز آئے، کشمیر کا ایشو آیا خاص طور پہ، وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا. کم از کم اس کو یہ احساس ہوا کہ اپوزیشن کو لینا پڑے گا ساتھ، اور چونکہ ایک بنیادی فیصلہ یہ کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے انتخابی قوانین ہیں اس میں جو یہ ترامیم انہوں نے اتنی ساری پیش کی اور اپنے طاقت کے بلبوتے پر جو نمبر ان کے پاس زیادہ تھے منوا لی، اور اسپیکر نے بھی ان کی پوری مدد کی. اس کے اوپر اب یہ مسئلہ تو ہوگا اور یہ شور مچے گا. اور آپ کو پتہ ہے ان کے منسٹر نے کہا کہ ہم بات ہی نہیں کریں گے اپوزیشن سے، جو فیصلہ ہو گیا وہ ہو گیا. شکر ہے اس میں تھوڑی بہت عقل جو ہے استعمال کی گئی ہے، ویری پازیٹیو. اچھا اب وہ یہ کہتا ہے کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں عمران خان کے نزدیک وہ اہم ہے. جب ڈبیٹ جنم لے گی، جب اپوزیشن بات کرے گی، اور میں سمجھتا ہوں سول سوسائٹی کو بھی جن کو یہ علم ہے اس مشینوں کے بارے میں ان کو آگے آنا چاہیے. پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو اپنی رائے دینی چاہیے تاکہ ایک کنسنسس ہو جائے، جو نیشنل کنسنسس جس کو بولتے ہیں. تو کوئی بری بات نہیں، ایک اچھی آفر ہے. نہیں ٹھیک بات ہے، اچھی آفر ہے، لیکن یہ ہے کہ ہندوستان میں بھی جب یہ مشینیں آئی تھی تو مرحلہ وار آئی تھی، کیونکہ اس کی طرح. سر میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا مرحلہ وار آئی تھی، پہلے کار استعمال ہوئی، یہ ہمارے لیے ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمیں تربیت دیتی ہے، ہمیں سمجھاتی ہے. میں کہتا ہوں جو لوگ ماہر ہیں، نہ آپ ماہر ہیں مشین کے، نہ میں ماہر ہوں مشین کا، یہ آئی ٹی سے متعلقہ چیز ہے. اور نہ فواد چودھری ماہر ہے، ہاں نہ فواد چودھری ماہر ہے. فواد چودھری تو خیر ہر چیز کا ماہر ہے جی، وہ ہر چیز کا ماہر ہے. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم معاشیات کے بھی ماہر ہیں، ہم سماجیات کے بھی ماہر ہیں، ہم جنسیات کے بھی ماہر ہیں، ہم زراعت کے بھی ماہر ہیں. ہر چیز کے ماہر بنے پھرتے ہیں، یہ غلط ہے. اس ویری ویری سینسٹیو ایشو. آپ اتنے 70 سال کے بعد آپ اپنے انتخابی طریقہ کار کو تبدیل کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. اور آپ کی بات ہندوستان میں آہستہ آہستہ انہوں نے کیا، اور اب وہ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ اچھا ہے. ٹھیک ہے. اب لیکن سوال ہے کہ جو خرابیاں ہوں گی ہندوستان کی جو پریکٹسز ہیں، ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے اس کے خلاف کیا چھپتا رہا، کون سے آرٹیکل چھپے، پارلیمنٹ میں کیا ڈیبیٹ ہوئی. ابھی یہ ہیں وہ چیزیں جو اپوزیشن کو کرنے والی ہیں. ٹھیک ہے. اب اپوزیشن نے قسم کھائی ہے کچھ کام نہیں کرنا، سارا کام آپ جیسے اور مجھ جیسے لوگ کر لیں، ہم تقریر کریں، ہم ہی مخاطبت کریں، ہم ہی تجاویز دیں، انہوں نے کچھ نہیں کرنا. یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. آپ کو آج کیسا لگا؟ وزیر اعظم تقریر کر رہے تھے اور اپوزیشن سن رہی تھی، حالانکہ اسمبلی کا جو ماحول آغاز میں ہوا ہے بجٹ سیشن کے وہ تو بہت ہنگامہ خیز تھا،
تو یہ جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے یہ کچھ بہتر مزاج پیدا کرنے گی اس ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے وغیرہ وغیرہ؟ سر آج کا اجلاس اس لیے قابل تعریف ہے کہ اس میں کتابیں نہیں چلی. انہوں نے کتابیں ماری تھی پی ٹی آئی والوں نے، ممکن ہے کہ آج اس سے زیادہ بڑھ کے یہ چیزیں مارتے. جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی وہ اچھی ہے، اور میں یقین کریں کہ میں آج عمران خان کی باتوں سے بہت متاثر بھی ہوں. ٹھیک. خاص طور پہ امریکہ کے حوالے سے جو اس نے بات کی ہے، اور افغان وار میں ہمیں جو قیمت اٹھانی پڑی ہے یا جو ہمیں قیمت دینی پڑی ہے، اس کا تجزیہ ہے وہ میرے تجزیے کے بہت قریب ہے، کیونکہ ہمیں بہت نقصان ہوا. ہم نے واقعی کوئلوں کی دلالی میں اپنا منہ کالا کیا، اور اس کا ایک فکرہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ امریکہ نے ہمیں اس قابل سمجھا ہی نہیں کہ وہ ہم پہ ٹرسٹ کرے. اس نے ہمیشہ ہمیں کہا کہ ہم دوگلی کھیل کر رہے ہیں، اور ہماری بھی بہت زیادتیاں ہیں کہ ہم نے آدمیوں کو پکڑ کے ان کے حوالے کیا. جو آدمی انہوں نے مانگا ہم نے چپ پکڑ کے ڈھونڈ کے ان کے حوالے کر دیا. اور جو ہمارا ایمبیسڈر تھا افغانستان کا، جو ہم نے اس کے ساتھ سلوک کیا، آپ یقین کریں اس وقت میں اپنے گھر میں تھا، میری فیملی بھی بیٹھی تھی، ہم حیران رہ گئے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اور دوسری بات ہے جو مجھے بہت دکھ رہے گا ساری عمر، میں ان دنوں میں وہاں پہ جو افتاباد کا واقعہ ہوا تھا میں لادن کا، میں انگلینڈ میں تھا، تو جب مجھے پتا لگا میں دیکھتا رہا. آپ یقین کریں مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ مجھے بتا ہی کو نہیں رہا تھا، نہ پاکستان کا کوئی فوجی نہ کوئی سویلین. آج تک نہیں بتا رہے. اور سنے، اور مجھے بتایا کس نے؟ امریکہ کے صدر نے مجھے بتایا کہ حیدرآباد میں کیا ہو گیا. اس سے زیادہ افسوسناک بات کسی پاکستانی کے لیے ہو سکتی؟ یا پہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں امریکہ کے بارے میں اس کا پوائنٹ بڑا کلیئر ہے اور واضح ہے. خاص طور پہ تورا بور کا واقعہ جو ہوا، کیسے وہ شروع ہوا، کیسے وہ لوگ پاکستان میں آئے، کیسے انہوں نے ان کے اوپر بمباری کی، اس کا پھر جو کولیکٹرل ڈیمیج ہوا، اس کولیکٹرل ڈیمیج کی جو نتائج نکلے، بالکل صحیح کیا اس نے. اور اس نے جو الطاف حسین کا حوالہ دے کے بات کی، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں جا کے اس کو وہاں پہ بم مار کے لے آؤں؟ It is a very, very logical thing. And remember, he was the Prime Minister of Pakistan while he was addressing. He was not the PTI leader. کشمیر پہ he was clear. تو ٹھیک ہے. اور کیا ہمیں چاہیے اس سارے ماحول کے اندر؟ اب اپوزیشن کو بھی تو سوچنا چاہیے نہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کیا وہ اس کو سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں آج اپوزیشن کے خلاف اس کی تقریر ایک بہت ویپن کے طور پہ استعمال ہوگی آنے والے دنوں میں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تقریر ان کی خاصی کمپیکٹ تھی. اور مجھے آپ کو کیا لگتا ہے اپوزیشن کو ماننا پڑے گی یہ بات؟ کیا کریں گے وہ؟ کون جی؟ اپوزیشن یہ بات مان لے گی؟ سر اپوزیشن تو پی ڈی ایم میں جو فساد ہوا اس کے بعد اپوزیشن تو میرے نزدیک، میں ایک تجزیہ کاری ہوں، میرے نزدیک اپوزیشن اسٹینڈ نو ویئر ناؤ. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے جو ایک پریشر بلڈ ہوا تھا اگینسٹ دی گورنمنٹ پارٹی، وہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا. اگر آپ کچھ اس زمانے کی تقریبات دیکھیں اور ان لوگوں کی فزیکل پوزیشن دیکھیں، ان کی جو باڈی لینگویج دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. آج وہ اس کرائسس سے نکل گئے ہوئے لگتے ہیں. کافی عرصے کے بعد آپ نے دیکھا اسمبلی میں اس طرح کی بینچ بجائے گے اور وہاں پہ نعرے لگائے گے. چلیے، یہ تو بہت اچھی باتیں ہیں جی، اطمینان کی باتیں ہیں. اللہ کرے یہ آگے چلتے رہیں، ہمارے پارلیمنٹیرین جمہوریت کی گاڑی کو کھینچتے رہیں اور ٹھیک سمت پہ لے جاتے رہیں. ہمارے لیے یہی خوشی کا موقع ہے. بہت شکریہ. وہ نو جو شاہ محمود قریشی ورسز بلاول ہوا ہے، اس میں نے جان بوجھ کے آپ سے بات نہیں کی. میں اچھی باتیں ہو رہی ہیں. افسوس کی بات ہے، میں اگر شاہ محمود یہ ہوتا تو میں بالکل اتنا کہتا کہ بیٹے تو میرے بچوں برابر ہو، میں اس کا جواب لیتا اور میں آگے چل پڑتا. وہ بھی الجھ گیا، اس نے بھی اس کو الجھا دیا. کیا مذاق من لگتا تھا وہ فارن منسٹر جب وہ چیز رہا تھا، وہ لگتا ہے نہیں فارن منسٹر اس طرح کی باتوں پہ. مجھے لگتی بڑے مزے کی بات بتاؤں، امریکہ نے اس کی فیملی کو جو ویزا ہے نا امریکہ کا، میں وہ دینے سے انکاری ہے. وہ یہ آپ کو میں نیوز دے رہا ہوں. اچھا. وہ ویسے تماشا ہی بنا ہوا ہے. وہ بھی کئی بار ایسے بیانات دے دیتا ہے جو فارن منسٹر کے دینے کے لیے ہوتے کسی. سر ملتان کی سیاست مارتی ہے نا. مارتی ہے. ٹھیک بات ہے. آج تو بلاول نے کہہ دیا کہ یہ یوسف رضا گیلانی کے مقابلے میں وزیر اعظم ہونا چاہتے تھے. ذرا آپ بھی ٹیپ کرائیں کہیں عمران کے مقابلے میں ہونا تو نہیں چاہتے. ویسے میں نے ایک بات آج نوٹ کی عمران میں. آپ کو پتا ہے کہ میں عمران کا بہت بڑا نقاد ہوں. ٹھیک ہے. میں اس کی پارٹی کا نقاد ہوں. اس کی پارٹی نے جو بدتمیزی انٹروڈیوس کرائی ہے سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر نوجوانوں کے ذریعے، وہ ناقابل معافی اور ناقابل تلافی ہے. آج اس کا جو ایٹیٹیوڈ تھا مجھے وہ ایک نیشنلسٹ لیڈر کے طور پہ مرج کرتا ہوا نظر آیا.
ٹھیک بات. اس نے جس طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کیا وہ میرے دل کے بہت قریب ہے. ہاں بالکل ٹھیک. اس میں پاکستانیت کی جو جھلک ہے، اس میں جو اپنی ہماری انا اور خودی کی جو بات ہے، خودداری کی بات کی ہے، اس میں مجھے کہیں لگی. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کا یہ سٹانس ہے تو یہ ہمارا سٹانس ہے کہ ہم خوددار. اچھا، بڑے منٹ کی بات اس نے کہا کہ آپ ٹیکس نہیں دو گے تو میں آپ کو گرفتار کروں گا. لوگ گالیاں دے رہے ہیں، اور بھائی اگر ٹیکس نہیں دو گے تو واقعی ملک کیسے چلے گا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک بات ہے. بہت شکریہ آپ کا جی افتخار احمد صاحب، بہت شکریہ آپ کا، بہت آپ نے بڑی ٹھیک بات کی جی. میرا پوائنٹ آف ویو بھی یہی ہے، افغانستان کی جنگ کے بارے میں یہی ہے. ہاں، انہوں نے بھی اس جنگ کے اسی حصے پہ تنقید کی ہے جو مشرف کے زمانے سے آ کے شروع ہوا ہے. اس پر بھی مجھے الگ سے گفتگو کرنی ہے مگر ایک بریک کے بعد. میرے صاحب جی ٹیک اے بریک. جی ویلکم بیک. میر صاحب، قومی اسمبلی میں جہاں پر اجلاس ہم ان کے پہلا جو حصہ ہم نے پروگرام آغاز کیا اس میں یہی کہہ رہے تھے کہ بڑی اچھی بات ہے، اور ہمارے ساتھ افتخار صاحب تھے، انہوں نے بھی کہا، آپ نے بھی آن کیا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سکون سے تقریر سنی گئی وزیر اعظم نے عمران خان صاحب کی. اگر اس کے پہلے حصے کی طرف جائیں تو شاہ محمود قریشی صاحب اور بلاول آمنے سامنے آئے اور وہ بڑے ایک دوسرے کو. بلاول کا ایک ہے کہ اس میں ابھی ایک بچپنا تو میں نہیں کہتا، اس کو نظر آتا ہے کہ وہ چھیڑ چھاڑ کر کے سب کو تتر بتر کر سکتا ہے، وہ کرتا ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں بھی کرتا ہے. اس کی ریٹنگ بھی بن رہی ہے، لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. تو انہوں نے ان کی گفتگو کو جواب میں کہہ دیا کہ ملتان کا ہے، میں نے یہ کہہ رہا تھا، اور دیکھ ملتان کا ہے میں نے کہا، اور پھر کہا کہ انہوں نے تو ہمارے گیلانی صاحب انہوں نے کہ یہ کہا تھا کہ ان کو کیوں وزیر اعظم بنا، یعنی یہ سازش کرتے ہیں وزیر اعظم کے خلاف. انہوں نے کہا کہ عمران بھی ذرا آئی ایس آئی کسی کو کہے کہ ان کے فون ٹیپ کیے جائیں. یہ کیا کسی ملکوں کو کہہ رہے ہوں گے، یہ ان کی شہرت ہے، ان کے بارے اب بھی کہا جا رہا ہے. تو اس سے وہ بھڑک اٹھے. انہیں ذرا بڑے پن کا ثبوت دینا چاہیے تھا کہ میں جب بچہ تھا تو چھوٹا تھا تب سے میں جانتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ اتنے سے تھے. اچھا، وہ اب ان کو خود احتیاط کرنی چاہیے تھی، لیکن رزلٹ یہ نکلا کہ اس کے نتیجے کے طور پر آ کر خاصا ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی جو تشویش، جو شرمناک، میں کیا کہوں، میں شاہ محمود قریشی کے لیے تھی. خاصی ان کی مٹی پلیت کر دی انہوں نے، اور وہ بلاول خراب بولے ہوں گے تو وہ تو کچھ کیا نہیں ہے. اس پر گفتگو بڑی مزے کی، پارٹی والے خوش ہوئے ہوں گے ان کی. مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے. اب میں تو امریکہ کے شراکت دار بن سکتے ہیں، اب کسی تنازع کا حصہ نہیں بن سکتے، یعنی کہ اب ڈو مور کے لیے انہوں نے لفظ ڈو مور استعمال کر دیا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، جبکہ بیسس کے حوالے سے ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں. یہ دیکھیے، افتخار صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے اور ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو افغانستان کے بارے میں پالیسی ہے عمران کی وہ درست ہے. میں اس کی ایک وضاحت کر دوں کہ افغانستان کے بارے میں 2 لڑائیاں لڑی ہیں ہم نے. ایک روس کے خلاف، جب وہاں روس کی فوجیں آ گئی تھیں اور افغانیوں نے ہتھیار اٹھا دیے تھے، اور وہ پاکستان میں بھی آئے تھے، ہم نے ان کی مدد کی تھی. وہ ضیاء الحق کے زمانے کی جنگ تھی. یہ پیپلز پارٹی والے تو اس کی بڑی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے کہ ایک تو روس کے خلاف تھی، اور روس اشتراکی ملک ہے اور یہ اپنے آپ کو اشتراکی سمجھتے ہیں. لیکن اصل قصہ یہ ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے، وہ جنگ تھی کہ افغانستان کے لوگ اپنی مزاحمت میں لڑ رہے تھے ایک سامراج کے خلاف. ہم اس کو اس طرح لیتے ہیں. اور اس وقت اگر ہم نے مدد کی تھی تو اور اس وقت امریکہ کی یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ان کو براہ راست ہتھیار یا پیسے دے. پاکستان نے سرزمین پر اوپنلی سی آئی اے کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی تھی. ہماری ایجنسیاں کام کرتی تھی. اسی پر ہمیں جوائن کیا کرنل ریٹائرڈ فاروق چیمہ صاحب نے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بالکل جی. اور دوسری جنگ وہ ہے جو مشرف کے آنے کے بعد شروع ہوئی. دونوں میں بڑا فرق ہے، عموماً اس پہ فرق کیا جاتا ہے. جی جناب کرنل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم سر. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جناب، خدا کا شکر. آج وزیر اعظم نے ایک ایسی بات کی ہے کہ جس پہ بہت سے لوگ متفق ہیں افغانستان کی جنگ کے بارے میں، کہ امریکہ نے ہمیں، یعنی کہ ہمارے ملک میں آ کے ہمارا ایک بندہ مار دیا، اور اسامہ بن لادن کو اب شہید تو نہیں کہا انہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں دیا. اور اب ہم نے قربانیاں بھی بہت دیں اس جنگ میں. ہمارے 70,000 لوگ کتنے اس میں مارے گئے اور بہت ہوا. تو اب کہنا ان کا یہ ہے کہ اب ہمیں ڈو مور کی بات نہ کریں، اب نو مور ڈو مور والی قصہ ہو گیا. کیا کہیں گے آپ؟ سر بات یہ ہے کہ آج پرائم منسٹر کی جو تقریر تھی
3 साल बाद पहली दफा उन्होंने की है जी। पहले तो बोले नहीं दिया गया और उन्होंने जो 3 मेन पॉइंट है इस वक्त हमारे मुल्क के गिर्द इस वक्त अंदरूनी के बाहर अलावा, ठीक है, अमेरिका से दोस्ती, अफगानिस्तान और इंडिया, कश्मीर, तीनों के ऊपर उन्होंने एक पॉलिसी मैटर डिसाइसिव वर्ड्स में दे दिया जो कि बहुत खुशाइंद है। यहाँ पर अफगानिस्तान के मुतालिक उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वो हमारी जंग नहीं थी, हमें उसमें नहीं आना चाहिए था और ना ही हम इसको अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ तस्वर करते हैं। हमें अफगानिस्तान से कोई कुछ और नहीं लेना देना सिवाय इसके कि अमन हो। हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं सेंट्रल एशिया के साथ और इसमें अफगानिस्तान का भी फायदा और हमारा भी है। सही। ये उन्होंने बिल्कुल क्लियर वाज़ेह तौर पे कहा और इसके साथ ही जो जुड़ा हुआ था अमेरिका का, अमेरिका के लिए वो साफ कह चुके हैं और आज उन्होंने उसका इयादा कर दिया कि अमेरिका को जो दोबारा हमें जंग में धकेलने की काविश है इसको हम कबूल नहीं करेंगे और उसके लिए जो हिस्टोरिकल वर्ड्स उन्होंने यूज किए हैं और वो ये था कि हम अमेरिका के साथ अमन में तो साथ देने को तैयार हैं, जंग में नहीं। ठीक है, ये एक बहुत खूबसूरत चीज बात उन्होंने की और मैं खुद भी इससे पहले भी कुछ मैंने भी लिखा था कि अब अमेरिका, मैंने ये 2016 मेरे कॉलम में था उसमें मैंने ये अर्ज किया था कि मैं तरक्की और ये कुछ तो खून ये तकरीबन 6-7 साल तक हम देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद अमेरिका हमें इस तरह दबाने की बजाय सॉफ्ट इमेजेस के जरिए से एंटर होगा ताकि इस रीजन में अपना असर रसूख कायम रख सके। तो उसके लिए हमें भी मेरा ख्याल एतराज कोई नहीं होगा। इसके साथ ही हिंदुस्तान को उन्होंने बिल्कुल एक इससे अफगानिस्तान के मामले में हिंदुस्तान को बिल्कुल कट ऑफ कर दिया कि जैसे कि उनका ना मामला था ना वो एग्जिस्ट करते हैं और उनके लिए उन्होंने साफ बता दिया हिंदुस्तान के लिए कि कश्मीर के मामले में जब तक 5 अगस्त 19 से वो वापस नहीं लेता उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। अब ये वो 3 चीजें हैं जो पूरी कौम को एक बाइज्जत बनने के लिए एक बहुत अच्छा एक आगाज भी है और फैसला भी है। अब हमें सबको चाहिए कि बाकी इख्तलाफात जरूर रखें, सब कुछ करते रहें, लेकिन इन 3 पॉइंट्स पर हमें हुकूमत का साथ देना होगा। इसमें मीडिया को भी, यानी अफगानिस्तान, इंडिया और अमेरिका के बारे में जो पॉलिसी है और इस हवाले से चीन के साथ हमारे ताल्लुकात का भी हवाला देते हैं, वो ये जो सारी सूरत हाल है इसमें हम इस पॉलिसी पर इसरार करें कि पाकिस्तान हुकूमत की यही पॉलिसी होनी चाहिए, यही कह रहे हैं आप? ये बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। ये इस वक्त कौम को यकजहती की जरूरत है। जो हमारे सियासी तौर पे बयान चलते रहते हैं वो चलते रहे, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बाहर ममालिक में लोग करते हैं कि अंदरूनी इख्तलाफात उड़ाने के बाद भी जो एक्चुअल बैरूनी और जो पॉलिसी मैटर्स होते हैं कौम की खातर उस पर कोई समझौता नहीं किया जाता। हिंदुस्तान छेड़छाड़ शुरू कर चुका है। ये जो अभी ड्रामे कर रहे हैं ना, ये हमने वो 2 उसने हमारे ड्रोन जो थे वो देखे ही नहीं और 2 उसने मार भगाए, ये ड्रामे जो चल कर रहा है इसकी कोई नीयत ठीक नहीं है, लेकिन इसका उसी तरीके से हो सकता है जवाब जिस तरीके आर्मी एयरफोर्स आपके अलर्ट है और सब साहिब होश लोग अलर्ट हैं। तो ये हमें पूरी कौम को एतमाद में लेकर तैयार करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जी कर्नल साहब, कर्नल फरूख चीमा साहब, आपने बहुत हमारी रहनुमाई की, बहुत शुक्रिया। बात बड़ी सीधी बात है कि खारजा पॉलिसी के बारे में जो कुछ इमरान कह रहे हैं हमें इसरार करना चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान की यही पॉलिसी होना चाहिए। सही है, इसमें तब्दीली ना आने पाई। मैं सिर्फ अल्फाज हूँ बल्कि अमली इक़दामात भी इस पर नजर आए। जी, मुझे कराची की जाने बढ़ना जहाँ पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, जबकि हुकूमत सिंध ने ऐलान किया है कि उनके मुतबादिल जमीन देने का ऐलान किया। क्या आप देख रहे हैं कि ये इक़दाम है? ये तजावुज़ात जो हो रही है उसमें शायद कोर्ट ने भी कहा था कि आप लोग जो हैं ये इनके बदले में क्या दे रहे हैं,
تو انہوں نے حکومت سندھ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگوں کی جن کی جگہ گرائی گئی ہے اور شاید جو لیز پہ جگہ تھی، ہمارے محکموں کی کمال تو دیکھیں نا جی، اصل تو کارروائی ان لوگوں کے خلاف ہونی چاہیے جنہوں نے یہ لیز دی ہے بالکل، وہ کے ڈی اے کے لوگ، وہ ہماری مگر سیاسی اثر و رسوخ تو ہوگا نا، آپ ادھر ہیں جی، وہ لوگ جنہوں نے دیے ایسے تھوڑے دیے، سیاسی اثر و رسوخ چھوڑ دیں آپ، پیسہ اچھا اصل چیز تو کراچی میں چائنا کٹنگ ہوئی، فلاں ہوا، کچی آبادیوں کی کچی آبادیاں بن گئیں. اب یہ کہ نالوں کے اوپر آپ نے بلڈنگیں بنا لی، ریلوے لائن پر بلڈنگ بنا لی. یار کوئی خدا کا خوف کرو. وہ ریلوے لائن کا منصوبہ یہ ہے کہ جب ابھی ریلوے نہیں چل رہی تو اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ یہ آپ کے باپ کی زمین ہو گئی ہے کہ جو آئے جو قبضہ کر لے. کبھی کبھی تو ان چیزوں پر میری ہمدردیاں نہیں ہوتی ان کے ساتھ. پھر ایک بار جب آیا تھا جنیجو نے پہلی بار آ کے کچی آبادیوں کا پکا کیا تھا تو بہت سے لوگ پوچھتے تھے کہ یار آپ نے تو کچی آبادیوں کو ایک طرح کا انسینٹو دے دیا ہے کہ آبادیاں بنا لو، پھر جب چاہیں گے ان کو پکا کر دیں گے اور وہ چلنا شروع، لوگ رہنا شروع کر دیں گے. اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار آغا مسعود حسین صاحب نے. جی 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 آغا مسعود صاحب تو بہت اس معاملے میں ہماری بہت رہنمائی کر سکتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خود بڑے آدمی، آپ کی کون رہنمائی کرے گا؟ نہیں تو آغا صاحب یہ جو اب آج سندھ حکومت نے کہا کہ وہ شاید 80 گز کے پلاٹ دیں گے ان لوگوں کو جن کی انکروچمنٹ ختم کی جا رہی ہے، اور غالباً ان کا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جن کو لیز بھی تھی، یعنی نالوں کے اوپر بھی لیز دی ہوئی ہے، ریلوے لائن پہ بھی لیز دی ہوئی ہے، لیکن اب وہ لیز لے کر جو لوگوں نے گھر بنا لیے تھے ان کو کمپنسیشن کے لیے کچھ کہہ رہی ہے. کیا 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 صورتحال ہے، آپ کیا تجزیہ کر رہے ہیں؟ میں یہ کر رہا ہوں کہ اس میں بہت سے لوگ انوالو ہیں. فہیم الزمان سے لے کر جو پہلے ایڈمنسٹریٹر تھے، جب آپ یہاں کراچی میں تشریف رکھتے جی 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 بالکل اس سے بالکل لے کر اس سے لے کر یہ جو ہمارے ابھی حال ہی میں جو سبکدوش ہوئے ہیں وسیم اختر تک، یہ سب اس میں انوالو ہیں. اور ایکچولی اس میں بڑا پیسہ چلا ہے. کے ایم سی کے جو عام آدمی ہیں، ورکرز ہیں، اس میں انہوں نے پیسے لیے ہیں. اور یقین مانیے کہ جو الادین پارک ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس پارک کے سلسلے میں جتنا بنگلنگ کی ہے، میرا خیال ہے اس میں بعض کمشنر بھی شامل تھے. تو آپ مجھے بتائیے کہ جب اور جعلی مطلب یہ کہ ان کو جو بیچارے غریب آدمی تھے ان کو دکھایا گیا کہ بھائی اس کے اندر کسی قسم کا نقص نہیں ہے اور یہ بالکل پرفیکٹ ہے اور اس میں حکومت جو ہے نا لیز دے رہی. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ جب لیز ان کو ملی ہے تو ان نے اس کے بیچاروں کا کوئی قصور بھی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں سندھ گورنمنٹ کا اگر یہ کہہ رہی ہے، جیسے معلوم ہوا ہم لوگوں کو اور آپ کو بھی معلوم ہوا، اگر ان کو کمپنسیشن کرا تو میرا خیال ہے اٹس اے ویری گڈ اسٹیپ ان پازیٹیو ڈائریکشن. بہت اچھا اسٹیپ ہے. لیکن یہ میں بتایا ہوں کہ دیکھیے یہ اس طریقے سے ان لوگوں کو ضرور پکڑنا چاہیے کہ جنہوں نے پیسے لے کے لوگوں کو یہ کیا ہے. جی ہاں، اور اگر اللہ آپ کا بھلا کرے، بڑی درست بات کہہ رہے ہیں. جی جی اور اگر ان لوگوں کو آپ نے نہیں پکڑا اور ان کو معاف کر دیا تو مجھے بتائیے کہ جو بچے سفر کر رہے ہیں، جو بیمار ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، جن کے گھر ٹوٹ رہے ہیں، یہ تو عیش کر رہے ہیں. یہ لوگ، یہ تو مطلب 5% لوگ ہیں پاکستان کے اندر جو انجوائے کرتے ہیں لائف کو. باقی غریب آدمی جو ہے وہ اگر اپنا کوئی ٹھکانہ بناتا ہے، کوئی صاحبان بناتا ہے تو اس کو تو بیچاروں کو بے دخل کر دیتے ہیں. تو میں آئی فلی انڈورس کہ اگر یہ کوئی کمپنسیشن کی بات ہو رہی ہے تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے اور کالم بھی لکھیں گے اس کے بارے میں کہ ان کو ملنا چاہیے. وہ غریب لوگ ہیں، ان کا استحصال ہوا ہے، ان کو گمراہ کیا گیا ہے، ان کو گمراہ کر کے ان سے مطلب لیز دی گئی ہے، ان سے پیسے لیے گئے. میرا خیال ہے کہ اٹس ان ایکسیپٹیبل. بالکل بالکل درست فرمایا آپ نے. لیکن کراچی میں یہ مسئلہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے؟ ایک تو نالوں کا مسئلہ ہے، ایک ریلوے لائن کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ بھی انکروچمنٹ مثلاً وہ جی بالکل ریلوے کی جو زمین ہے اس پہ بھی انکریجمنٹ ہوا ہے. اور آپ کو معلوم ہے شیخ رشید نے جب یہ ریلوے منسٹر بنے تھے ابھی حال ہی میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس زمین کو مطلب واپس لوں گا، ہے نا، واگزار کراؤں گا، لیکن وہ بھی نہیں کرا سکے. اور اب بھی بہت سی زمین جو ہے ریلوے کی جو ہے نا اس میں انکروچمنٹ ہے. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ I'm sorry کہ میر صاحب مجھے کہنے دیجیے آپ، یعنی اس میں چھوٹے لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں جو معمولی نوکریوں پر ہیں حکومت کے اندر، اور بڑے لوگوں کو تو آپ کو معلوم ہے کہ اثرات کتنے گہرے ہیں اتنے گہرے ہیں کہ بلاول ہاؤس جو لاہور میں ہے وہ بھی کس نے بنا کے دیا ہے سمجھے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک کی کرپشن ہے پاکستان میں. بالکل درست کہا آپ نے جی. کچھ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے ہمیں یہاں روکنا پڑ رہا ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. اگر آپ سے دوبارہ رابطہ ہوا تو آپ سے بات کریں گے، ورنہ پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے. آج بالکل کلوزنگ ریمارکس میں صاحب. بہت جناب اس میں کلوزنگ ریمارکس یہی ہیں
کہ آج ایک اچھا دن ہے اسمبلی میں وزیر اعظم نے تقریر کر صحیح ہے. بہت شکریہ جی آپ کا میر صاحب. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ کے بعد